کمرے میں تیز زبان اور سستی خوشبوؤں کا دھواں پھیلا ہوا تھا جو دم گھونٹنے کے لیے کافی تھا۔ دیوار پر لگے پرانے آئینے کے سامنے حیا ساکت بیٹھی تھی، جیسے کوئی مٹی کا بت ہو۔ اس کے چہرے پر زبردستی تھوپی گئی سرخی اور آنکھوں میں پہلا ہوا کاجل اس کی خاموش بغاوت کی داستان سنا رہا تھا۔ روئے گی تو یہ سنگار بہہ جائے گا حیا، اور آج تیرے رونے کا نہیں، قسمت چمکنے کا دن ہے۔ اس کی ماں سریہ نے اس کے کندھوں پر بھاری کامدار دوپٹہ ڈالتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ حیا نے لرزتے لبوں سے آئینے میں اپنی ماں کا عکس دیکھا۔ اماں، یہ قسمت نہیں، ذلت ہے۔ میں نے آپ سے ہمدردی مانگی تھی، سودا کرنے کا حق نہیں دیا تھا۔ سریہ نے ایک سرد قہقہا لگایا اور اس کی بڑی بہن، جو پہلے ہی ریشمی لباس میں ملبوس ہنستی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی، طنزیہ انداز سے بولی، ارے او شہزادی، اس محلے میں ہمدردی نہیں، گاہک کی جیب دیکھی جاتی ہے، اور آج تو تیری لاٹری نکلی ہے۔ سیٹھ جلال جیسا امیر آدمی تجھے خریدنے آیا ہے۔ خریدنے؟ حیا کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ میں کوئی بازار کی جنس نہیں ہوں آپا۔ خاموش ہو جا، سریہ نے اسے جھنجھوڑ کر کھڑا کیا۔ نیچے گاڑی آ چکی ہے۔ سیٹھ جلال نے تیری قیمت اتنی لگائی ہے کہ ہماری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ تجھے نکاح کا جھانسا دے کر لے جا رہا ہے، بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلی جا، ورنہ یاد رکھنا، یہاں سے نکلنے کا دوسرا راستہ صرف موت ہے۔ باہر سے گاڑی کی ہارن کی آواز گونجی۔ حیا نے اپنی بند مٹھیوں میں اپنے ہی ناخن گاڑ لیے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی روح کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے۔ سیٹھ جلال کی عیاش نظروں کا تصور ہی اسے کپکپا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس گھر کی دہلیز وہ پار کرنے والی ہے، وہاں اس کا واسطہ صرف ایک عیاش بوڑھے سے نہیں، بلکہ نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے ایک ایسے نوجوان سے بھی پڑنے والا ہے جو اس کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ وہ تمہارے بابا ماہر۔ وہ اپنی ماں کے مسلسل رونے کے باعث ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ مما، کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، کیا کیا ہے پاپا نے؟ آپ پھر کوئی لڑکی لے آئے گھر میں؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتا کہ اپنے لب بھیج گیا۔ کتنا کربناک تھا اپنے ہی منہ سے اپنے باپ کے لیے یہ الفاظ نکالنا۔ اسے اپنی ماں کی تکلیف کا اندازہ تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں کو اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتا آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ روز شراب پی کر آتا اور انہیں مارتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ ماہر نے اپنے باپ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور وہ گھر سے باہر رہا تھا، کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ اسے ٹوک دیا کرتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے نہ بولے اور بدتمیزی نہ کریں۔ مجبوراً اسے اپنی ماں کو دیکھ کر خاموش ہونا پڑتا تھا۔ کیا ہوئے ماما، بولے نا، وہ فکر مندی سے بولا۔ اس نے ایک نظر میٹنگ روم میں بیٹھے تمام افراد پر ڈالی اور پھر ان سے معذرت کی۔ اس نے مینیجر کو میٹنگ کنٹینیو کرنے کا کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ ماما، بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی ماں کو مسلسل روتا دیکھ کر بولا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تمہارے بابا کہتے ہیں کہ وہ کسی لڑکی کو لا کر نکاح کریں گے۔ وہ کوٹے کی لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں۔ ماہر، روک لو انہیں۔ میں نے زندگی بھر سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ سوتن۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہوئی تھی اور پھر دوبارہ رونے لگی تھی۔ ماہر نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی اور کار ڈرائیور کرتا ہوا اپنی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ ماما، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ نکاح کیسے ہوتا ہے۔ میری ماں کی جگہ وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ وہ غصے سے کہتا ہوا کار کو ریورس دے چکا تھا۔ سیٹھ جلال کی عالیشان حویلی آج ایک عجیب سی خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ حویلی کے دورے دیوار پر مہنگی لائٹس لگی تھیں، لیکن یہ کسی خوشی کی تقریب کا سماں نہیں لگ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں چند گواہ اور ایک مولوی صاحب موجود تھے، جہاں سیٹھ جلال، جو اپنی عمر کے 60ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا، نہایت بے چینی سے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے آخر کار اس نایاب ہیرا کو خرید لیا تھا جسے پانے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ حیا ایک کونے میں صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا زرق برق سرخ جوڑا اسے اپنی ہی لاش پر کفن محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گرد موجود ہوا بھی آلودہ ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کے کہے ہوئے وہ آخری الفاظ یاد کیے، خاموش رہنا ورنہ تمہاری زندگی جہنم بنا دیں گے۔
ابھی مولوی صاحب نے نکاح کے کاغذات کھولے ہی تھے کہ حویلی کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ یہ تماشا یہاں نہیں ہوگا، ایک گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ وہاں ماہر کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے پر شدید نفرت کے سائے تھے۔ وہ سیٹھ جلال کا اکلوتا بیٹا تھا، جس نے ہمیشہ اپنے باپ کی عیاشیوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، مگر آج جو منظر اس کے سامنے تھا، اس نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ سیٹھ جلال نے تلملا کر کہا، ماہر، یہ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا آپ؟ ماہر قدم بڑھاتا گیا نے صوفے کے سامنے آ کھڑا ہوا جہاں حیا بیٹھی تھی۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر حیا کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی۔ اس عمر میں ایک بازار کی لڑکی کو نکاح کے نام پر گھر لاتے ہوئے آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں آیا؟ تو میرا تو آنا بنتا تھا۔ حیا نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ اس کے سامنے ایک وجیب مگر غصے سے بھرا ہوا نوجوان کھڑا تھا، جس کی نظروں میں اس کے لیے صرف اور صرف غلاظت تھی۔ حیا کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ ماہر دوبارہ اپنے باپ کی طرف اڑا۔ میں آپ کو یہ گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ اس عورت کو جس قیمت بھر بھی لائے ہیں وہ میں ادا کروں گا، لیکن یہ آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہو کر اس گھر کی رہی صحیح عزت خاک میں نہیں ملائے گی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ سیٹھ جلال چیخا۔ ماہر نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس کی ضد اور نفرت نے اسے ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا جو خود اس کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو یہ میری بیوی بن کر رہے گی، آپ کی حوث کا نشانہ بننے کے لیے نہیں، بلکہ میری قید میں رہنے کے لیے۔ ماہر کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جس نے حیا کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ مولوی صاحب، باپ کی جگہ بیٹے کا نام لکھوائیے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سیٹھ جلال سکتے میں آ گیا، مگر ماہر کی شخصیت اور اس کا رعب ایسا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک سکے۔ حیا کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک بوڑھے کی غلامی میں جا رہی ہے، مگر یہاں تو ایک نیا شکاری سامنے کھڑا تھا جس کی دشمنی زیادہ خطرناک معلوم ہوتی تھی۔ نکاح کے کلمات پڑھے گئے۔ حیا نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں قبول ہے کہا، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، ماہر نے حیا کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اوپر کی منزل کی طرف لے جانے لگا۔ ماہر رکو! بیگم زہرا، ماہر کی ماں سیڑھیوں کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت ماہر کو روکنا ناممکن ہے۔ ماہر نے اپنے کمرے میں پہنچ کر حیا کو فرش پر پٹک دیا۔ حیا کے ہاتھ کی چوڑیاں فرش سے ٹکرا کر ٹوٹ گئیں اور ایک کرچی اس کی کلائی میں پیوست ہو گئی، مگر اس نے اف تک نہ کی۔ تو تمہیں لگا تھا کہ تم ایک بڈھے کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا کر اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی؟ ماہر اس کے قریب جھکا۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ تم جیسی بازاری عورتیں دولت کی خوشبو بہت دور سے پہچان لیتی ہیں۔ میری ماں کی جگہ لینے کا خواب دیکھا تھا تم نے؟ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، حیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ خاموش! ماہر نے دھاڑ کر اسے چپ کرا دیا۔ تم میرے لیے صرف ایک طوائف ہو جسے میں نے اپنے باپ کی بدنامی روکنے کے لیے خریدا ہے۔ بیوی کا درجہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تمہیں اس کمرے کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ آج سے تم اس گھر کی ملازمہ ہو، محض، اور یاد رکھنا، تمہاری ہر سانس میری مرضی کی محتاج ہوگی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ حیا ٹوٹے ہوئے کانچ کے درمیان بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ دوزخ سے نکل کر آئی ہے، مگر یہاں تو ایک نیا جہنم اس کا منتظر تھا۔ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں؟ وہ معصوم نہیں ہے زہرا، وہ اس کوٹھے کی سب سے مہنگی بکنے والی لڑکی تھی، سیٹھ جلال نے غصے میں کہا۔ بیگم زہرا نے مزید کوئی بحث نہ کی اور بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ ماہر لاؤنج پہ بیٹھا تھا، مگر اس کے دل میں لگی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے حیا سے نکاح کر کے اسے سزا دی ہے، مگر حقیقت میں وہ خود ایک ایسی زنجیر میں بند گیا تھا جس کی چابی اب اس بازاری لڑکی کے پاس تھی۔ دوسری طرف حیا نے فرش پر سر رکھا اور سجدے میں گر گئی۔ اس کی آخری امید اب صرف اس ذات سے تھی جو دلوں کے حال جانتی تھی۔ رات بھر کی بیداری اور ذہنی اذیت نے حیا کے چہرے کی رنگت اڑا دی تھی۔ کلائی میں پیوست کانچ کی کرچی اب زہر آلود درد دے رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حیا ہڑبڑا کر اٹھی اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ماہر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ تھیں اور لباس سملٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ رات بھر لاؤنج پہ بیٹھا خود کو کوستا رہا تھا۔ باہر آؤ! اس نے مختصر اور سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ حیا خاموشی سے سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔
جب وہ لاؤنج میں پہنچے تو وہاں بیگم زہرا ناشتے کی میز پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ سید جلال وہاں موجود نہیں تھے۔ غصے کی وجہ سے وہ صبح سویرے ہی حویلی سے نکل گئے تھے۔ بیٹھو حیا، کچھ کھا لو، بیگم زہرا نے نرمی سے کہا، لیکن ماہی کی موجودگی نے حیا کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ اسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ماں، ماہر نے کرسی کھینچتے ہوئے حقارت سے کہا۔ جس ماحول سے یہ آئی ہے وہاں دوسرے کی خدمت کی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی۔ آج سے ہی اس گھر کی کچن کا کام سنبھالے گی۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ ماہر، تم حد سے بڑھ رہے ہو، بیگم زہرا نے اسے ٹوکا۔ کہ تمہاری بیوی ہے، اس گھر کی بہو ہے۔ ماہر نے تلخی سے قہقہہ لگایا۔ بہو؟ ایک بازاری عورت کبھی اس گھر کی عزت نہیں ہو سکتی۔ میں نے صرف اسے آپ کی جگہ نہ دینے کے لیے اس کے نام کی کالک اپنے ماتھے پر لگائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے پلکوں پر بٹھاؤں۔ حیا کی گلائی سے خون رس کر اب فرش پر گرنے لگا تھا۔ بیگم زہرا کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ تڑپ کر اٹھی۔ یہ کیا کر لیا تم نے؟ انہوں نے لپک کر حیا کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر حیا نے پیچھے ہٹ کر ماہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر ماہر نے نظریں پھیر لی۔ ماہر، دیکھو اس کا ہاتھ زخمی ہے، بیگم زہرا نے کہا۔ ماہر نے ایک اچٹتی ہوئی نظر حیا کی سرخ کلائی پر ڈالی۔ ڈرامہ ہے یہ سب، اپنی ماں سے سیکھ کر آئی ہوگی کہ ہمدردی کیسے سمیٹی جاتی ہے۔ جاؤ، جا کر ہاتھ دھو اور کام شروع کرو۔ حیا بغیر کچھ کہے کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں پرانے ملازم اسے حیرت اور طرز بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بس کر دو ماہر، جب تمہارا باپ ایسا ہے اس میں اس لڑکی کی غلطی نہیں ہے، بیگم زہرا نے کہا، اور حیا کا ہاتھ تھامتی اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے بس اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا تھا وہ، کہ آخر وہ اتنی سخت دل کیسے ہو سکتی ہیں جو لڑکی ان کی جگہ لینے جا رہی تھی اسی کے ساتھ ہمدردی کر رہی تھی۔ کمرے میں دھوئیں کے بادل اڑ رہے تھے اور سامنے وہ بااثر شخص بیٹھا تھا جس کا نام شاہویز تھا۔ کروڑوں روپے دوں گا میں تمہیں، شاہویز نے اپنی مہنگی سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے، پھر چاہے وہ جس کی بھی سیٹ کی بیوی کیوں نہ ہو۔ سریہ نے لالچی نظروں سے نوٹوں سے بھرے بیگ کو دیکھا۔ صاحب، وہ نکاح کر کے اس حویلی میں قید ہو گئی ہیں، وہاں پہنچنا آسان نہیں۔ جذباتی بننا سیکھو سریہ، صبا نے مداخلت کی۔ حیا کا دل بہت نرم ہے، اس سے کہو کہ تمہاری حالت بہت نازک ہے، وہ بھاگی ہوئی آئے گی۔ ایک بار وہ حویلی کی دہلیز سے باہر آئی تو پھر وہ جلال ہو یا کسی کی بھی، اسے تمہارے پاس لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سریہ کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ آ گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، کل ہی میں اسے فون کروں گی۔ ماں کی ممتا کا ناٹک کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حیا سارا دن کچن کے کاموں میں جگتی رہی۔ بیگم زہرا نے کئی بار اسے روکنا چاہا، مگر ماہر کی سخت گیر نظریں اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ شام کو جب ماہر دفتر سے واپس آئے تو اس نے دیکھا کہ حیا باغ کے کونے میں بیٹھی پرندوں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی جو ماہر کے مفروضوں سے بالکل الٹ تھی۔ ماہر نے غور سے اسے دیکھا، وہ خاموش تھی جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اس کا جوڑا اب بدل چکا تھا، اس نے بیگم زہرا کا دیا ہوا ایک سادہ سا سفید سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی بازاری عورت کے بجائے کسی شریف گھرانے کی بیٹی لگ رہی تھی۔ ماہر کے قدم غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھے۔ حیا نے آہٹ سنی تو وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ وہ پرندے بھوکے تھے، حیا نے دبی آواز میں کہا۔ ماہر اس کے بہت قریب آ گیا، یہاں تک کہ حیا کو اس کے سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ تمہاری ماں کا فون آیا تھا ملازم کے موبائل پر۔ حیا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اماں، کیا کہا انہوں نے؟ ماہر نے اس کا بازو دبوچ لیا، اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حیا سسک اٹھی۔ یہی کہ وہ بیمار ہیں۔ دیکھو حیا، اگر تم نے اس حویلی سے باہر قدم رکھنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ تم وہاں کبھی واپس نہیں جاؤ گی، چاہے تمہاری ماں مر ہی کیوں نہ جائے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ماہر کے ہاتھ پر گرے۔ وہ میری ماں ہے صاحب، چاہے وہ جیسی بھی ہیں، انہوں نے مجھے پالا ہے، پالا نہیں بیچا ہے۔ ماہر نے اسے جھٹکا دیا۔ اور یاد رکھنا، خریدی ہوئی چیز کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ وہ اسے وہیں روتا چھوڑ کر اندر چلا گیا، لیکن اس کے اپنے دل کے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی جو اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حیا وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ درمیان میں پس رہی ہے، ایک طرف اس کی ماں کی نام نہاد محبت تھی اور دوسری طرف ماہر کی نفرت۔ حویلی میں رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ماہر کسی کام سے شہر سے باہر گیا تھا اور بیگم زہرا دوائی کھا کر اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ حیا کچن کا کام ختم کر کے دبے پاؤں اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک لاؤنج میں سے کسی کی لڑکھڑانے کی آواز آئی۔ اس نے سہم کر دیکھا، سامنے سید جلال کھڑا تھا۔
اس کا لباس بے ترتیب تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں شراب کے نشے میں سرخ ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حیا کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر سیٹھ جلال نے اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو اے حسین بے پرواہ؟ سیٹھ جلال کے لہجے میں غلاظت اور نشے کی بھوجل پن تھی۔ ماہر نے تمہیں مجھ سے چھینا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ میں نے تمہیں اپنی ہوس کے لیے خریدا تھا اور اس نے اپنی ضد کے لیے۔ حیا پیچھے ہٹی، اس کا سانس پھولنے لگا۔ بابا سائیں آپ نشے میں، پلیز اپنے کمرے میں جائیں۔ بابا؟ سیٹھ جلال نے ایک کراہت آمیز قہقہہ لگایا۔ رشتوں کی بات وہ کرتے ہیں جن کا کوئی گھر بار ہو، تم تو اس بازار کی زینت ہو جہاں ہر رات رشتے بدلتے ہیں۔ اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ حیا کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ حیا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں، وہ دیوار سے جا لگی۔ جیسے ہی سیٹھ جلال کا ہاتھ اس کے دوپٹے کو چھونے لگا، حیا کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ دور رہے مجھ سے، وہ چیخی، مگر سیٹھ جلال نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ خبردار! ایک دھاڑ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ سیٹھ جلال کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ دروازے پر ماہر کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور مٹھیاں اس حد تک بھیجی ہوئی تھیں کہ پورے سفید پڑ گئی تھیں۔ سیٹھ جلال نے بھونکلا کر حیا کو چھوڑا، مگر نشے کی زیادتی سے وہ خود سنبھل نہ پایا۔ حیا جو اب تک خوف کے بدترین حصار میں تھی، جیسے اسے اپنی رہائی کا راستہ نظر آیا، وہ دیوانہ وار ماہر کی طرف بھاگی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ ماہر اس سے کتنی نفرت کرتا ہے، اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ماہر اسے بازاری سمجھتا ہے۔ اس وقت اسے صرف ایک محافظ نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھی جا کر ماہر کے سینے سے لگی اور اس کی قمیص کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ ماہر جو ابھی اپنے باپ پر برسنے والا تھا، حیا کے اس اچانک حملے پر ساکت رہ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ حیا کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح تھر تھرا کر کانپ رہا تھا۔ اس کی سسکنے کی آواز ماہر کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ حیا نے اپنا سر ماہر کے چوڑے سینے پر چھپا لیا تھا۔ اس لمحے ماہر نے غیر ارادی طور پر اپنا ایک ہاتھ حیا کی کمر پر رکھا اور دوسرا اس کے گرد حمایتی انداز میں لپیٹ لیا۔ اچانک ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ماہر نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن جو ہمیشہ نفرت اور غصے سے بھوجل رہتی تھی، اب ایک بالکل مختلف تال پر بج رہی ہیں۔ حیا کی معصومیت کی خوشبو اور اس کا بے پناہ خوف ماہر کے اندر کے مرد کو جگا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ماہر، یہ لڑکی… سیٹھ جلال نے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش ہو جائیں، ماہر نے دبی ہوئی مگر لرزہ خیز آواز میں کہا۔ اس کی نظر اپنے باپ پر جمی تھی، مگر اس کا وجود حیا کو پناہ دیے ہوئے تھا۔ آج کے بعد اگر آپ نے اسے چھونے کی کوشش کی تو اس کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت کی تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا اب میرا فرض ہے۔ اس نے سیٹھ جلال کو وہیں ذلت کے عالم میں چھوڑا اور حیا کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حیا اب بھی کانپ رہی تھی، مگر ماہر کے سینے کی دھڑکنیں اسے ایک عجیب سا سکون دے رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس طوفانی رات میں اسے وہ ساحل مل گیا ہے جس کے لیے اسے تلاش تھی۔ ماہر نے اسے اس کے کمرے تک پہنچایا، مگر اس کا ہاتھ اب بھی حیا کے گرد تھا۔ جب اس نے حیا کو الگ کرنا چاہا تو حیا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب وہ پہلی والی حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک الجھن تھی، ایک بے نام سی تڑپ تھی۔ ماہر وہاں سے تیزی سے پلٹ گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ باہر آتے ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی لڑکی کے لیے میرے دل میں جذبات نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی، حیا کا وہ روتا ہوا معصوم سا چہرہ ماہر کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ ماہر نے فوراً آنکھیں کھول لیں۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتا ادھر ادھر گھوم رہا تھا، مگر آنکھیں بند کرتے ہی حیا کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ تھک ہار کر وہ صوفے پر ڈھہ گیا اور اپنا سر پشت پر ٹکا دیا۔ کیا تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ اس کے اندر سے ایک آواز آئی۔ نہیں، محبت کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے تو اس لڑکی سے نفرت ہے، اس نے میری ماں کی جگہ لینے کی کوشش کی، وہ معصوم بننے کا ڈھونگ کرتی ہے۔ نہیں، وہ ڈھونگ نہیں کر رہی، تم نے آج اسے دیکھا، اگر وہ چالاک ہوتی تو تمہارے باپ کی حالت کا فائدہ اٹھاتی۔ دوسری آواز نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ چالاک ہے، وہ جانتی ہے کہ اگر وہ تمہارے باپ کے قریب آئی تو تمہاری ماں اس کا جینا حرام کر دے گی اور تم اسے اس گھر میں نہیں رہنے دو گے۔ نہیں، وہ سچ میں معصوم ہے۔ دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ جاری تھی اور وہ پاگل ہونے کو تھا۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ بس بس کر دو تم دونوں، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اتنی رات کو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بیگم زہرا نے اسے لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، بس سر میں درد ہے بہت۔ اچھا، میری بھی سر میں بہت درد ہے، آؤ چائے پیتے ہیں۔
وہ کچن میں داخل ہوئی اور چینی کو پانی میں ڈال کر اسے حل کرنے لگی۔ آپ پاپا کا نشہ اتارنے کے لیے لیمو پانی بنانے آئی ہیں؟ ماہر نے کہا تو بیگم زہرا کے ہاتھ رک گئے۔ جو حقیقت ہے اسے قبول کر لینا چاہیے، قبول کرنے سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ بیگم زہرا نے یہ کہہ کر چائے بننے کے لیے رکھی اور ماہر کی طرف دیکھا۔ چائے بن جائے تو ڈال کر پی لینا، میں تمہارے بابا کے پاس جا رہی ہوں، اور اگر انہوں نے پھر سے اس پر ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھیں یہ ان کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا چائے کی طرف بڑھا۔ بیگم زہرا اپنے لب کھینچتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ ماں کے جانے کے بعد اس نے خاموشی سے چائے ڈالی اور اپنی کمرے کے ساتھ موجود گیسٹ روم میں چلا گیا۔ وہ فی الحال حیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اس سے دوری اختیار کر لینا ہی بہتر ہے۔ بیٹا، میں تم سے کب سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن کوئی بات نہیں کروا رہا۔ ایک ملازمہ نے آ کر اسے جیسے ہی موبائل دیا، اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے سعدیہ بیگم کی آواز ابھری تو حیا رونے لگی۔ ماں، میں تو آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ بتائیں نا میں کیسے ملوں، آپ نے تو مجھے یہاں پھنسا دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، ملنا ہے تو کل آ جانا، تو اب اس گھر کی مالکن ہے۔ اماں آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا نکاح سیٹھ جلال سے نہیں ان کے بیٹے سے ہوا ہے۔ حیا کی بات سن کر اس کی ماں کو یوں لگا جیسے ان پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اس بھٹے کی قید سے آزاد کروانا تو آسان تھا، لیکن ماہر کو کون نہیں جانتا تھا۔ لوگ اس کے رعب اور دبدبے سے واقف تھے۔ وہ تو اپنا حق سامنے والے کے حلق سے نکال دیا کرتا تھا، یہ تو پھر اس کی بیوی تھی۔ سعدیہ بیگم کے ذہن میں جب شاہویز کے دیے ہوئے پیسوں کا ڈھیر لہرایا تو انہوں نے حوصلہ کیا اور واپس بولنا شروع کیا۔ بیٹا، تو پھر آ جانا میرے پاس، چلیے بس تھوڑی دیر مل کر واپس چلی جانا، تیری بہت یاد آتی ہے۔ سعدیہ بیگم نے کہا تو حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ٹھیک ہے اماں، آپ کو پتہ ہے میری ساس بہت اچھی ہے، وہ میرا ساتھ دیتی ہیں، میں ان کو بتاؤں گی کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ کسی سے ملنے کی بات ہو رہی ہے؟ ماہر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو حیا کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے فوراً موبائل چھپا لیا۔ وہ کچھ نہیں، بس مجھے ماما کی یاد آ رہی تھی، میں تو بس خود سے باتیں کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خود سے باتیں کرتی رہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جس کی یاد آ رہی ہے اس سے ملنا تو دور کی بات، اس کی پرچھائی بھی ختم کرنا پڑے گی۔ ماہر سپاٹ چہرہ لیے اپنی فائلیں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ حیا نے دوبارہ موبائل کان سے لگایا۔ سنا آپ نے اماں، ایسے میں کیسے آپ سے مل سکتی ہوں؟ کوشش تو کرنی پڑے گی، کل آ جا پچھلے دروازے سے ملنے کے لیے، کل تیری بہن صبا کا نکاح بھی ہے۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ وہ ویسے نہ صحیح لیکن بہن کا سن کر ضرور آئے گی۔ کیا سچ میں؟ حیا چہک کر بولی۔ ہاں نا، آ جانا۔ ابھی حیا کچھ بولتی کہ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ اچھا ماما، وہ واپس آ گئے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ ماہر نے اس سے کچھ نہ کہا اور اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ حیا بھی سکھ کا سانس لیتی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ ماما، مجھے اماں سے ملنے جانا ہے۔ کچن میں کھڑی بیگم زہرا کے قریب آ کر حیا نے بہت دبی آواز میں کہا۔ بیگم زہرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیا کے چہرے پر التجائی تاثرات تھے۔ اچھا چلی جانا، وہ آپ کے بیٹے؟ حیا کی بات پر بیگم زہرا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں اس کا نام نہیں پتہ؟ ماہر نام ہے اس کا۔ حیا نے شرمندگی سے فوراً سر جھکا لیا۔ جی، وہ ماہر مانیں گے نہیں نا، وہ غصہ کریں گے۔ بیگم زہرا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمیں اسے بتانا ہی کیوں ہے؟ تم چلی جاؤ اور ان کے دفتر سے آنے سے پہلے واپس آ جانا، وہ تمہاری ماں ہے، میں تمہیں اس سے ملنے سے ہرگز روک نہیں سکتی۔ بیگم زہرا نے اس کا گال تھپتھپایا اور کمرے سے ایک خوبصورت سا لباس نکال کر لائی۔ یہ پہن کر جاؤ، میری طرف سے تحفہ سمجھو۔ تھوڑی دیر بعد حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا معائنہ کر رہی تھی۔ اس نے گہرے جامنی رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا جس پر چاندنی کی تاروں کا نفیس کام تھا۔ بیگم زہرا نے خود اس کے بال سلیقے سے سنوارے تھے، لیکن حیا نے اپنی عادت کے مطابق دوپٹہ نہایت نفاست سے سر پر اوڑھ رکھا تھا جو اس کے معصوم چہرے کو مزید پرنور بنا رہا تھا۔ وہ اس لباس میں کسی کوٹھے کی لڑکی نہیں بلکہ ایک معتبر حویلی کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ہمراہ گھر سے نکلی۔ حیا نہیں چاہتی تھی کہ ڈرائیور اس کے ساتھ کوٹھے کی گلیوں تک جائے، اس لیے اس نے اسے ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکنے کا کہا اور خود آگے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ اس گلی میں داخل ہوئی اسے اپنی پرانی زندگی کی تلخ بو محسوس ہونے لگی۔ وہی رنگ برنگی جھلملاتی بتیاں، کوٹھے کے باہر لگے بڑے بڑے آئینے، کھڑکیوں سے آتی سارنگی اور طبلے کی آوازیں اور فضا میں رچی بسی سستی خوشبوئیں، یہ سب حیا کا دم گھوٹ رہی تھی۔ وہ جگہ جو کبھی اس کا ٹھکانہ تھی اب اسے ایک زندان محسوس ہو رہی تھی۔
جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی سریہ بیگم نے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی آ گئی تو؟ دوسری طرف صبا جو دلہن کی بہاری جوڑے میں تیار بیٹھی تھی، حیا کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل آ گئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور اس کی طرف بڑھی۔ حیا، میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، تم بتا نہیں سکتی۔ حیا نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کوٹھا آج پہلے سے زیادہ سجا ہوا تھا کیونکہ صبا کا نکاح شاہباز کے کسی کارندے سے ہونے والا تھا جو کہ ان لوگوں نے ڈرامہ رچایا تھا تاکہ حیا کو ٹریپ کر سکے۔ ماما، مجھے واپس جلدی گھر جانا ہے۔ حیا نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ ماہر کو پتہ چلا کہ میں یہاں آئی ہوں تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ کیا تجھے اب بھی اس کی فکر ہے، اپنی ماں اور بہن کی نہیں؟ سریہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اماں، مجھے آپ کی فکر ہے لیکن وہ میرے شوہر ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی۔ اب اللہ نے مجھے یہاں سے نکال کر ایک عزت دار گھر کی عزت بنا دی ہے تو میں اسے کیوں خطرے میں ڈالوں؟ جا چلی جا، یہاں آ کر بھی اس کا ذکر کر رہی ہے۔ سریہ نے منہ پسور کر کہا۔ اماں، ایسی بات نہیں ہے۔ حیا تڑپ کر بولی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دیواروں کے پیچھے سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہباز اسی کوٹھے کے اوپر والے کمرے میں بیٹھا سریہ بیگم کو اشارہ کر رہا ہے کہ حیا کو کسی طرح یہاں روکے رکھے۔ حیا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر ماہر کا وہ سخت چہرہ یاد آ رہا تھا جس نے اسے حویلی سے باہر قدم رکھنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ اماں، اب مجھے نکلنا چاہیے، ڈرائیور باہر انتظار کر رہا ہے۔ حیا نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ سریہ بیگم نے شاہباز کے اشارے پر اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر حیا کی ضد کے سامنے وہ بے بس ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو جا، لیکن اگلی بار جب آئے گی تو دیر تک رکنا پڑے گا، صبا کے نکاح کی خوشیاں بھی باقی ہیں۔ حیا نے جلدی سے سر ہلایا اور کوٹھے کی ان بدبودار گلیوں سے تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ حیا جیسے ہی دبے پاؤں اندر داخل ہوئی، سامنے یہ ماہر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی مگر آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جو حیا کے قدموں کو زمین میں گاڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ماہر کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ حیا کو اپنے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ حیا نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی مگر ماہر نے اس کا راستہ روک کر اس کے لباس پر لگی ایک چکمینی ستاروں کو دیکھا جو کوٹھے کی سجاوٹ سے گری تھی۔ ماہر نے اس کو اپنی انگلیوں سے اٹھایا۔ تم وہاں گئی تھی نا جہاں سے میں تم آئی تھی، تم وہی واپس گئی تھی۔ ماہر بظاہر تو اس سے لاپرواہ تھا لیکن وہ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ حیا اس بات سے بے خبر تھی کہ ہر جگہ کیمرے لگے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں بھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جائے گی۔ صبح وہ میٹنگ میں تھا جس وقت حیا اپنی ماں سے ملنے نکل گئی تھی۔ ماہر نے اپنی ماں سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں صرف انہیں دیکھنے گئی تھی۔ ماہر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تمہیں میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ حیا نے تڑپ کر اس کا بازو تھام لیا۔ وہ میری ماں ہے۔ ماہر نے اسے جھڑکنا چاہا مگر حیا کی آنکھوں میں موجود وہ بے پناہ معصومیت اور سچائی دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا اس وقت بھی اس کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑی تھی مگر اس کے لہجے میں کوئی مکاری نہیں تھی۔ وہ تو صرف رشتوں کو مالا جپنا جانتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی میں سب سو گئے، ماہر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں حیا کا وہی معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اتنی چالاک نہیں جتنی میں اسے سمجھ رہا تھا، ماہر نے خود سے کلام کیا۔ وہ تو اتنی بھولی ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی اپنی ماں اس کا سودا کر رہی ہے۔ وہ معصوم بالکل کسی پاکیزہ سی روح کی طرح ہے جسے اس گندی دنیا کی سمجھ ہی نہیں۔ اس نے یاد کیا کہ کس طرح حیا نے اس کے باپ کے سامنے اسے ایک محافظ سمجھ کر گلے لگایا تھا، کس طرح وہ بیگم زہرا کی خدمت کرتی ہے اور کس طرح وہ خاموشی سے ماہر کی ہر تلخ بات سہ جاتی ہے۔ ماہر نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب حیا کے نام پر بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے ایک عہد کیا تھا۔ میں نے نفرت کی بنیاد پر تم سے نکاح کیا تھا حیا، مگر اب یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہیں اس گندگی سے بچاؤں۔ تمہاری معصومیت تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے اور اب سے ماہر جلال تمہاری ڈھال بنے گا۔ میں تمہیں ان درندوں کے حوالے کبھی نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ تکنے لگا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بھی بہت خوبصورت لگتی تھی جتنی وہ جاگتے ہوئے لگا کرتی تھی۔
دنیا جہاں بھر کی معصومیت اس کے چہرے پر سمٹ کر آئی تھی۔ وہ مسکرایا اور اسے اپنے قریب کر کے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے کے شام سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن حیا اپنے کام میں مگن تھی۔ اس نے مہارت سے ماہر کے سفید کرتوں کو استری کر کے بیڈ پر ترتیب سے رکھنا شروع کیا تھا۔ استری کی گرمائش اور کپڑوں سے آتی ہلکی سی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ حیا کی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنے کان کے بالکل قریب ایک مانوس بھاری مگر شرارتی آواز سنائی دی۔ اتنی تندہی سے کسی کے کپڑے استری کیے جا رہے ہیں۔ ہائے اللہ! حیا کے ہاتھ سے استری چھوٹتے چھوٹتی بچی۔ وہ بری طرح ہڑبڑا کر پلٹی تو سامنے ماہر کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ ماہر کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ حیا کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرتا تھا، اسے نصیحت کرتا رہتا تھا اور حیا کو ایسی نظروں سے دیکھتا تھا کہ وہ خود میں ہی جھیپ جایا کرتی تھی۔ آپ کب آئے؟ حیا نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے تیزی سے چلتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ ماہر نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا، یہاں تک کہ حیا اور اس کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ابھی ویسے تم ڈرتی بہت ہو، ماہر نے نیچی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں حیا کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں اب خوف کی جگہ شرم اور حیا نے لے لی تھی۔ آپ نے ڈرایا ہی ایسے تھا، حیا نے نظر جھکا کر دبی آواز میں جواب دیا اور دوبارہ استری کی طرف مڑنے لگی، مگر ماہر نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس اچانک لمس نے حیا کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑا دی۔ ماہر کا ہاتھ مضبوط مگر نہایت نرم تھا۔ اس نے حیا کو اپنی طرف موڑا اور اسے بیٹھ اور اپنے درمیان کے حصار میں لے لیا۔ تم سے ایک بات کہنی تھی۔ ماہر کی آواز اب مزید مدھم اور خمار آلود ہو گئی تھی۔ جی؟ حیا کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ماہر کی دل کی دھڑکنیں اب بالکل ویسی ہی بے ترتیب تھی جیسے اس رات ہوئی تھی جب حیا اس کے سینے سے لگی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت سختی کی، تمہیں وہ کچھ کہا جو تم نہیں تھی۔ ماہر نے حیا کے ماتھے پر آ کر گرنے والی لٹ کو نہایت آہستگی سے انگلی کے پور سے کان کے پیچھے عرصا۔ مجھے معاف کر دو گی؟ حیا نے حیرت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس پتھر دل انسان کی آنکھوں میں آج اسے اپنے لیے پناہ اور ایک انجانی سی تڑپ نظر آ رہی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے آپ کو کبھی غلط سمجھا ہی نہیں، حیا نے سرگوشی کی۔ ماہر نے جھک کر اپنی پیشانی حیا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اس لمحے کمرے کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ باہر بادل گرجنے لگے تھے۔ ماہر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور دھیرے سے کہا، اب سے تم اکیلی نہیں ہو حیا، تمہارا ہر دکھ میرا ہے اور تمہاری حفاظت میرا جنون۔ حیا نے مسکرا کر دوبارہ اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی اس گھر کی عزت بن چکی ہے۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تو حیا نے اپنے قدم پیچھے لینے شروع کیے تھے۔ حیا نے نظر اٹھا کر ماہر کو دیکھا تو وہ نرمی سے فوراً اس کے چہرے پر جھکا تھا، جبکہ حیا اپنی آنکھیں مونتی اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔ ملازمہ نے آ کر اسے موبائل دیا تھا۔ حیا نے جیسے ہی موبائل کان کو لگایا، دوسری طرف سے سریہ بیگم کی ہچکیاں سنائی دی۔ بیٹا، شاید اب میں نہ بچوں، میری حالت بہت بگڑ گئی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے دل کا دورہ پڑا ہے، آخری بار تیری صورت دیکھنا چاہتی ہوں۔ حیا کا دل دہل گیا۔ ادھر کوٹھے کے ایک بند کمرے میں سریہ بیگم فون کان سے لگائے شاہویز کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ شاہویز نے میز پر نوٹوں کی گڈیاں ڈھیر کر دی تھیں۔ بلاؤ اسے، اگر وہ آج اس چوکھٹ پر آئی تو یاد سے واپس نہیں جائے گی، وہ اب میری امانت ہے، شاہویز نے شفاف لہجے میں کہا۔ سریہ بیگم نے پیسوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔
انہیں اب بیٹی کی ممتا سے زیادہ ان پیسوں کی چمک عزیز تھی۔ دوسری طرف ماہر اپنے آفس میں بیٹھا ایک اہم میٹنگ سے فارغ ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں حیا کا وہی مسکراتا ہوا چہرہ تھا جو اسے صبح الوداع کہتے وقت نظر آیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور حویلی کے خفیہ سیکیورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کرنے لگا، کیونکہ اس کا دل صبح سے ہی بے چین تھا۔ اچانک اس کی نظر اسکرین پر جم گئی۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کی ایک ملازمہ چپکے سے حیا کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے ایک فون تھمایا۔ ماہر کی آنکھیں غصے سے سکڑ گئیں۔ یہ موبائل کہاں سے آیا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے ریکارڈنگ کو آگے بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ حیا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دیوانہ وار حویلی سے باہر بھاگ رہی تھی۔ اس دفعہ اس نے ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لیا تھا اور نہ ہی کسی کو بتایا تھا۔ وہ اکیلی روتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل کر ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ نہیں حیا نہیں! ماہر دھاڑ کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ ماہر نے اپنی فائلیں وہیں چھوڑی اور دیوانہ وار پارکنگ کی طرف بھاگا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر اسے دوڑانے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا حیا، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ وہ غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس شہر کو آگ لگا دوں گا۔ ماہر کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ دھڑکن اب صرف اس کی اپنی نہیں تھی، اس میں حیا کی زندگی بھی شامل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شاویز ایک درندہ ہے اور حیا کی ماں اسے بیچنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ جانے کے لیے بےتاب تھا۔ دوسری طرف حیا اس رکشے میں بیٹھی اپنی ماں کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس سے بے خبر کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے اور اس کا محافظ اس کے پیچھے ایک طوفان بن کر آ رہا ہے۔ اماں، اماں کدھر ہیں آپ؟ وہ کوٹھے میں داخل ہوتے ہی بے چینی سے بولی تھی، جبکہ شاویز کمرے میں کھڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاویز اسے دیکھ کر بولا، اور جیسے ہی اس نے حیا کو اپنی طرف کھینچا، وہ اس کے لمس پر تڑپ اٹھی۔ حیا اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑ دے مجھے، میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ تڑپتی ہوئی اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاویز کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ ابھری۔ ثریا بیگم، تمہارے پیسے تمہیں مل چکے ہیں، اب میں اسے لے کر جا رہا ہوں، یہ اب یہاں کسی کو کبھی دکھائی نہیں دے گی۔ شاویز نے ثریا بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ حیا نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی مرنے کی باتیں کر رہی تھی، مگر اب وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شاویز صاحب، یہ آپ کی ملکیت ہے، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، جائیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو، روح پرواز کر گئی ہو اور اب اس میں سانس لینے کی سکت باقی نہ رہی ہو۔ ماما، آپ جانتی تھی میں اس گندگی سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، اس غلاظت کے ڈھیر سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، اتنا بڑا دھوکہ۔ حیا غصے سے دھاڑی تھی۔ بیگم ثریا نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ چپ، منہ بند رکھ، تجھے ہمیشہ کہا تھا کہ تیری خوبصورتی پر ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اگر تو میرا ساتھ دیتی، جیسے میں کہتی تھی ویسے کرتی، تو آج یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ تو اس کھوٹے کی وہ لڑکی ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں چھوا، اسی وجہ سے شاویز کا تجھ پر دل آیا تھا، لیکن یہ ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ مجھے لگا یہ واپس نہیں آئے گا۔ جب اس نے وہاں سے کہا کہ وہ تجھے خریدنا چاہتا ہے، تب تک جلال تجھے خرید چکا تھا۔ میں نے اسے بتایا، لیکن وہ کہتا تھا کہ وہ تجھے پھر بھی خریدے گا۔ میں نے سوچا کسی طریقے سے تجھے وہاں سے نکالوں، اور دیکھ تو خود کتنی بیوقوف ہے کہ خود چلی آئی۔ ثریا بیگم کی یہ کہہ کر قہقہ لگایا تھا، جبکہ حیا بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے آج لفظ ماں سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ مائیں ایسی ہوا کرتی ہیں، لیکن میں بھول گئی تھی کہ آپ ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طوائف بھی ہیں۔ ماں کی فطرت تو بدل سکتی ہے، لیکن ایک طوائف کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ آج پہلی بار حیا نے اپنی ماں کے سامنے زبان کھولی تھی اور ایسے الفاظوں کی نشتر چلائی تھے کہ اس کی ماں بھی حیران رہ گئی۔ یہ شاید ماہر کی دی ہوئی ہمت اور اس کا سپورٹ تھا کہ وہ آج اتنا بول رہی تھی۔ لے جاؤ اسے، ماں نے بے رحمی سے کہا۔ شاویز نے اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے باہر لے گیا۔ یہ لو ہم دونوں کا پاسپورٹ۔ شاویز نے حیا کو خود سے بھیجتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کو دکھایا۔ حیا کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور منہ بندہ ہونے کی وجہ سے وہ بولنے سے قاصر تھی۔
گارڈ کے پوچھنے پر شاویز نے جھوٹ بولا، میری بیوی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ بول بھی نہیں سکتی۔ گارڈ نے سر ہلاتے ہوئے انہیں جانے کا راستہ دے دیا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جس غلاظت سے وہ نکلنا چاہتی تھی، آج اس کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس درندے کی قید میں جا رہی تھی۔ ماہر جب پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ کوٹھے پر پہنچا تو اس کا چہرہ کسی دہکتے ہوئے شعلے کی مانند تھا۔ اس نے پورا کوٹھا چھان مارا، ایک ایک کمرے کا دروازہ توڑ ڈالا، مگر حیا وہاں نہیں تھی۔ کہاں ہے میری بیوی؟ ماہر نے سریہ بیگم کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ تو یہاں آئی ہی نہیں۔ سریہ بیگم نے اب بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ ماہر نے غصے سے انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر نے لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا، جس نے سریہ بیگم کو بے طرفے دو تھپڑ جڑے اور سختی سے تفتیش شروع کی۔ جب قانون کا شکنجہ کسا اور ماہر کی آنکھوں میں موت نظر آئی تو سریہ بیگم ٹوٹ گئی اور روتے ہوئے سب اگل دیا۔ شاویز اسے لے گیا، وہ اسے ایئرپورٹ لے گیا ہے، وہ اسے ملک سے باہر لے جا رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ماہر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رکا۔ وہ پولیس کو ساتھ لیے ایئرپورٹ کی طرف بھاگا۔ ماہر کا شہر میں اتنا اثر و رسوخ تھا کہ اس نے ایک فون پر پرائیویٹ کی اور ایئرپورٹ کی سیکیورٹی الرٹ ہو گئی تھی۔ انسپکٹر، یہ فلائٹ اڑنی نہیں چاہیے، یہ صورت میں اسے رکوائیں، ماہر نے گرج کر کہا۔ پولیس آفیسر نے فوراً کنٹرول ٹاور کو حکم دیا اور اڑان بھرنے والی فلائٹ کو ٹیکنیکل خرابی کا بہانہ بنا کر ہنگامی طور پر روک لیا گیا۔ جہاز کے اندر شاویز نے جیسے ہی سنا کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، وہ بھڑکا گیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتا کہ جہاز کا دروازہ کھلا اور ماہر پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ شاویز نے حیا کو ڈھال بنانے کی کوشش کی، مگر ماہر کی نظریں صرف اپنی معصوم بیوی پر تھیں جو بے بسی سے رو رہی تھی۔ ماہر نے جھپٹ کر شاویز کو گردن سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا جہاز سے باہر ریمپ پر لے آیا۔ ماہر کا غصہ بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے شاویز پر مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ شاویز لہو لہان ہو کر زمین پر گرا تھا، مگر ماہر اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ حیا جو اب آزاد ہو چکی تھی، دور کھڑی کانپتی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماہر کو روکنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاویز جیسے درندے اسی سلوک کے حقدار ہیں۔ جب شاویز ادموا ہو گیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ ماہر ہاپتا ہوا حیا کی طرف مڑا۔ حیا دیوانے وار بھاگ کر اور ماہر کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے ماہر کی قمیص کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماہر نے اپنا بھاری ہاتھ حیا کے گرد پھیلایا اور اسے اپنی مضبوط حصار میں بھر لیا۔ کیوں نکلی تھی تم گھر سے جب میں نے تمہیں منع کیا تھا؟ ماہر نے بہت پیار اور تڑپ سے اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ فکر تھی۔ تمہیں اندازہ کیا اگر میں ذرا سا دیر کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ حیا نے سکسکتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے لگا میری ماں۔ ماہر نے اسے خاموش کرا دیا۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالنا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، میری عزت ہو۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک ماہر جلال زندہ ہے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ حیا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک طوائف کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے مرد کی شریک حیات ہے جو اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ ماہر نے اسے بازو کے گھیرے میں لیا اور فخر کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر نکل گیا۔ آج حیا کی روح آزاد ہو چکی تھی اور اس کی زندگی کی نئی خوبصورت شروعات ماہر کے نام کے ساتھ ہو چکی تھی۔